سے سلام، رو کر لہو یہ کہتے ہیں خود صاحب زمان، پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیویاں، پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیویاں، آ جاؤ میرے بھائی تلک بولے یہ حسن، آ جاؤ میرے بھائی تلک بولے یہ حسن، قاسم نہ لو حسین کی غربت کا امتحان، پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیویاں، پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیویاں، زہرا کی طرح ٹوٹی ہے قاسم کی پسلیاں، پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیویاں، اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ بہت خوبصورت ہوتے اسلام آپ سے بات کرتا ہوں جناب ڈاکٹر عدنان صاحب سے کہ وہ سلام پیش کریں اور محمد علی محمد برندس اللہم صلی علی محمد صلوات. پیمان کا قوت اسلام کے جو ہر 6 ماہ کی مدت میں قیامت کے برابر ننھے سے مجاہد علی اصغر مقصد تھا ولادت کا فقط کار شہادت، یہ بات ہوئی اور کسی کو نامؤثر، یکتا ہے تیری خون میں ڈوبی ہوئی تصویر، تاریخ دکھاتی نہیں ایسا کوئی منظر، ننھے سے مجاہد علی اصغر بابا کے سب انداز ہیں، دادا
ورنہ تکیہ ہے نہ بستر، الجھے ہوئے بالوں پفتہ شام میں شب غم، ڈوبی ہوئی نفسوں پر ستاروں کی نچھاور، ننھے سے مجاہد علی اصغر، علی اصغر، ڈھلکی ہوئی گردن پا جد اللہ کے بھروسے، سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ تصدق لبے کوثر، چٹون میں چھپائے ہوئے اکبر کی جوانی، مٹھی میں دبائے ہوئے سجاد کے جوہر، ننھے سے مجاہد علی اصغر، علی اصغر، آنکھوں میں چلکتا ہوا معصوم تبسم، گردن سے ٹپکتا ہوا خون دل مادر، تاریخ میں ہے سب تیرے بچپن کا سلیقہ، سلامات اللهم صل على محمد وعلى محمد. بہت شکریہ آپ کو بیچ میں تو آئیے میں گزارش کرتا ہوں اور نواز سے کہ وہ آج کی مجلس کا نصیحت پیش کریں، اور محمد والے محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. پر محمد وآل محمد بلند تر صلوات. پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. پر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
لحد میں تذکرہ بو تراب کر دوں گا، لحد میں تذکرہ بو تراب کر دوں گا، سوال کوئی بھی ہو لاجواب کر دوں گا، سوال کوئی بھی ہو لاجواب کر دوں گا، میرے گناہ فرشتوں ہیں بے حساب تو کیا، علی کو لے تو سارا حساب کر دوں گا، لحد میں تذکرہ بو تراب کر دوں گا۔ درود پڑھ دیجیے محمد والے کیا بتائے تمہیں، کیا لے ابا دیتے ہیں، کیا بتائے تمہیں، کیا لے ابا دیتے ہیں، مختصر یہ ہے کہ خالق سے ملا دے، کیا بتائے تمہیں، کیا آباد صاحب جود و کرم بیش بہا دیتے ہیں، صاحب جود و کرم بیش بہا دیتے ہیں، حق بھی دیتے ہیں تو خاک شفا دیتے ہیں، حق بھی دیتے ہیں تو خاک شفا دیتے ہیں، اور یہ فرشتوں کی عبادت ہے، کوئی کھیل نہیں، یہ فرشتوں کی عبادت ہے، کوئی کھیل نہیں، آکے شبیر کا جھولا جو جھولا دے، آکے شبیر کا جھولا جو جھولا دے، ان سے پوچھے کوئی
پوچھے کوئی فیضان حسین ابن علی کیسے بگڑی ہوئی تقدیر بنا دے کیسے بگڑی ہوئی تقدیر بنا دے غم شبیر کی لذت ہی جدا ہے نہ گرے مان کیے ننگے سرائے مان کیے ننگے سرائے جا کب نہ گرے مان کیے ننگے سرائے نزالی ہم شکل نبی ناگرائے عباس سنبھالے ہوئے تھے وہ سے فرمائے عباس سنبھالے ہوئے تھے اسے پرا ظلم دولے کا عجب ٹاپوں کے نشان سینوں پہ ملبوس بدن مزرد تھا زخموں کے دہن خون سے بھرے تھے مہندی لگے تھے مہندی لگے ہاتھوں کو گلے پہ دھرے مہندی لگے ہاتھوں کو گلے پہ دھرے لاش کو فرزند پیغمبر نے اٹھایا ہاتھوں پاک کمر کو شہ پر نے اٹھایا وہ سرخات سے عباس دلاور نے اٹھایا ٹکڑے جو الگ تھے انہیں اکبر نے اٹھایا ٹکڑے جو الگ تھے انہیں اکبر نے اٹھایا
شبر کی ابا میں تلے صد پاش کو لائے یوں ٹہنی پیشہ ہے شہداء لاش کو لائے یوں ٹہنی پیشہ ہے شہداء لاش کو لائے باہر گئے شہ لاش کو مسند پہ لٹا کر ماں کھولے ہوئے گیسو گیری خواب پہ آ کر کبرا سے کہا بالی سکینہ لے یہ جا کر لو آئے ہیں وقت کل سے بنے ہوئے دیکھو کہ ماتم کو حرم گرد کھڑے ہیں وہ بیاہ کی مسند پہ جگر کھانے کھڑے ہیں وہ بیاہ کی مسند پہ جگر کھانے پڑے ہیں ماں نے کہا دل کھول کے رو اے میری دختر بٹھلا دیا زینب نے اسے لاشے پہ ہاتھ لٹکائے ہوئے چہرے پہ رنگ سالہ کی چادر کرنے لگی یہ بہن دلہن جھک کے قدم کرنے لگی یہ بہن دلہن جھک کے قدم ہائے ہائے کہیں تیغوں سے نہ وقفہ ہوا تم کو کیا شکل بنا لائے بنے کیا ہوا تم کو کیا شکل بنا لائے بنے کیا ہوا تم کو دولہا بنے اس اجڑے ہوئے گھر کو تو دیکھو ماتم میں برا حال ہے مادر کو تو دیکھو منہ پیٹتی ہے شاہ کی خواہر کو تو دیکھو اپنی نئی بیوہ کے کھلے سر کو تو دیکھو اپنی نئی بیوہ کے کھلے سر کو تو دیکھو افشاں ہے نہ صحرا ہے نہ پوشاک ایسا ہے بالوں پہ بھی چہرے پہ بھی اب خاک ایسا ہے بالوں پہ بھی چہرے پہ بھی اب خاک ایسا ہے صاحب مجھے رونے کے لیے بیاہ کے لائے صاحب مجھے رسالہ سے پہلانے کو ہے صاحب مجھے برباد کیا خون جہاں صاحب کو کیا رنجو الم تم نے اٹھائے صاحب کو کیا رنجو الم تم نے اٹھائے کچھ بات کرو اب نہیں شرماؤں گی صاحب لو کھول دو آنکھیں نہیں مر جاؤں گی صاحب لو کھول دو آنکھیں نہیں مر جاؤں گی صاحب جب لاشائے قاسم پاشا ہے بہرو برائے السلام علیکم مومنین و مومنات میرے پاس فاؤنڈیشن کے ساتھ کی اس مجلس میں تمام برائٹ میرے پاس کی جانب سے آپ سب کا خیر مقدم ہے
مومنین جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں گزارش ہے کہ اگر آپ آگے آ جائیں تو بہت ہی اچھا ہوگا، چونکہ وہ پیچھے سے آنے والے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ مومنین پیچھے وہاں بیٹھے ہیں تو وہ بھی وہیں بیٹھ جاتے ہیں، تو اس طرح آگے جگہ خالی رہتی ہے اور پیچھے جگہ فل رہتی ہے۔ آج کی مجلس میں شہزادہ قاسم ابن افسر اسلام کی عظیم شہادت کی یاد منائی جائے گی اور آپ کی محنتی کی زیادہ تقریب ہوگی۔ کل 8 نومبر کو عباس رمضان اسلام کی یاد منائی جائے گی اور آپ کے ادب کی اور دعوت کی زیادہ ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کی معلومات کے لیے عرض کروں کہ در عباس کے پاس آیت اللہ سیستانی کا اجازت موجود ہے، جو کہ ہماری نئی بلڈنگ کے فنڈ کے لیے ہمیں اجازت ہے کہ ہم فونس کلیکٹ کریں، اور وہ اجازت یہاں لگا دیا گیا ہے۔ تو جو حضرات اس کو دیکھنا چاہیں اور تصدیق کرنا چاہیں وہ یقیناً ضرور ہے۔ در عباس کی جانب سے مومنین مومنات کو 3 مختلف عقیدے دی جا رہی ہیں، جس میں پہلی عقیدہ یہ ہے کہ برائے کرم ہمارے محترم فنڈ میں اپنا حصہ ڈالے گئے جامع اعظم 40 سے زیادہ مدارس کا اہتمام کیا ہے۔ کئی نامور ذاکرین یہاں انشاءاللہ مدارس پڑھیں گے، جن میں شیخ بلکہ سر فہرست تو ہمارے آقا ہیں جو خطہ سے بہت خوبصورت اور علمی گفتگو فرما رہے ہیں، ساتھ ہی شیخ جعفر شیخ حیدر جعفر، شیخ علی عمران، مولانا افتخار عابد، مولانا حسین حسینی انڈیا وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی دوسرے ذاکرین انشاءاللہ یہاں مدارس پڑھیں گے۔ تو یہاں گزارش ہے کہ در عباس کے محرم فنڈ میں برابری کے ساتھ حصہ ڈالیں اور کنٹریبیوشن دیں تاکہ غزہ کے اخراجات پورے ہو سکیں۔ تو یہ پہلی اپیل تھی ہمارے محرم فنڈ کے حوالے سے، اور دوسری اپیل یہ ہے کہ در عباس میں آپ سب مومنین مومنات کی دینی اور روحانی خدمت کرنے کے لیے بہت بڑا حکم اٹھایا ہے، یعنی نئی عمارت کی پرچیز کی جا رہی ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ماہانہ ممبر بنیے، چونکہ نئی جگہ کے اخراجات ہیں وہ آپ کی ماہانہ ممبرشپ سے ہی ہوئے۔ درعباس.ca پر جا کر آج کی درعباس کی ممبرشپ صرف $30 ماہانہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 30 کے علاوہ دوسرے اماؤنٹ بھی ہیں وہاں، تو اگر آپ چاہیں تو کوئی زیادہ اماؤنٹ کی منتھلی ممبرشپ کے لیے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ تیسری اپیل، کچھ ہی دیر میں محمد علی قاسمی آپ کی گوشت گزار کریں گے انشاءاللہ، تو اس کا انتظار کیجیے۔ آپ کا مزید وقت نہ لیتے ہوئے میں بصد احترام ملتمس ہوں در عباس فاؤنڈیشن کے مقیم عالم دین حجت الاسلام قبلہ علامہ رضا حسین زیدی صاحب سے کہ وہ ذکر منبر ہوں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں۔ اور محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ مغفرت کے لیے، حاجات کی قبولیت کے لیے، وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل کے لیے، اور جنہوں نے اسپانسر کیا ہے ان کے مرحومین زمرد بیگم، اختر بیگم، الماس بیگم، جمیلہ نثار، نثار علی خان، وزیر علی، سردار علی، احمد حسین، اقبال حسین، عذرا چغتائی، ناصر چغتائی، غلام حسین چیمہ، اصغر علی آغا، ثریا کاظم بنت محمد حیدر زیدی، نگار زیدی بنت محمد حیدر زیدی، آفتاب حسین جعفری ابن جمال جعفری، سبط حسین ابن علی حسین، معصوم حسن ابن سبط حسن، انوری خاتون بنت ابن حسن اور دیگر مومنین و مومنات کے لیے
جنہوں نے اس مجلس میں تعاون فرمایا، اس کے علاوہ اپنے مرحومین کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ اور بی بی ام البنین کی بارگاہ میں عطیہ کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم صلوات اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ آپ مومنین و مومنات جس طریقے سے مجالس میں بھرپور شریک ہو رہے ہیں، غم حسین میں شریک ہو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، خداوند آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور اسی طریقے سے آپ کی آئندہ نسلوں میں بھی یہ محبت اہل بیت، یہ گریہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر اسی طرح سے قائم و دائم رہے۔ اور آخر میں حضرت علی اصغر باب الحوائج سے میں توسل کرتا ہوں کہ میری یہ آواز ان دنوں میں بالخصوص ان کے صدقے میں چلتی رہے اور میں یہ مجلسیں پڑھنے میں سرخرو ہو سکوں۔ صلوات محمد صلی اللہ علیہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باری خلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا لا سیما بقیت اللہ فی الارض روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين وبعد إلهي انطقني بالهدى وعلمني التقوى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الله تعالى في كتابه المجيد وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صلوات عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ 7ویں محرم ہے۔ تھوڑی سی آواز کھول دیجیے نوید صاحب، تھوڑی سی آواز کھول دیجیے بارے دیگر صلوات۔ لہٰذا جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 7ویں محرم ہے، محرم کا گزرتے ہوئے خبر نہ ہوئی کہ کس طرح سے یہ ایام گزرے۔ البتہ ان ایام کے اندر جو عنوان رکھا گیا ہے وہ آخری مراحل میں داخل ہو رہا ہے، اور آخری مراحل کے اندر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنے موضوع کو سمیٹا جائے۔ جہاں تک آپ کے علم میں ہے کہ جو آیت مبارکہ چنی گئی، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے دیں وہ لے لو، جس شے سے بھی رسول اللہ رک جاؤ۔ بہت نعمتیں ہمیں دیں، بہت کچھ ہمیں عطا کیا، سب سے بڑی نعمت جو ہمیں دی وہ دین ہے، اور اس دین میں جو رکن دین ہے وہ محمد و آل محمد ہے۔ لہٰذا کل اس بات پر گفتگو ہوئی تھی۔ اب ادھر سے اگر ہم آگے چلیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ گرہ گزرتا ہے بہت سو پر، جب ہدایت کے چراغ جلنے شروع ہوں تو ہدایت کے چراغ کو بجھانے والے بہت آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن وہ کیا خوب شاعر نے کہا کہ
کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ لہٰذا خدا کا فیصلہ ہے کہ یہ شمع اہل بیت چلتی رہے گی، اور وہ اپنے حسد اور کینے میں وہ لوگ بھی چلتے رہیں گے، اور پھر جب ان کا اختتام ہوگا تو ہم کہیں گے نہ فاتحہ نہ درود، مر گیا مردود، اپنی قبر میں بھی جلیں گے، اور بالآخر اس نار جہنم جو ان کا آخری مقیم گاہ ہے ادھر وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ایک آیت مبارکہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ وَجَعَ الْحَقَّ وَزَهَقَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، یہ سورہ اسراء کی آیت مبارکہ ہے، اور اس کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ حق آ گیا ہے، یہ تو آ کے رہے گا۔ جاء الحق، حق آ گیا، وَزَهَقَ الْبَاطِلَ، اور باطل مٹ گیا، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ بے شک یہ باطل مٹنے والا ہے ہمیشہ۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، چاہے انسان کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے، اللہ نے جو فیصلہ اور ارادہ کر لیا، تمام مخلوقات بھی مل جائیں تو اس کے فیصلے کو پلٹا نہیں سکتی۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ پہلے کے جو بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں، البتہ میرے بھائی اور بزرگ جو تشریف فرما ہے اس طرف، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ حق کی ضد باطل ہے، باطل کی ضد حق ہے۔ حق کیا چیز ہے؟ حق وہ چیز ہے کہ جس بھی مناسبت کے لیے ایک شے کو خلق کیا جائے، وہی اسی مناسبت کے حساب سے اسی چار چوب میں، اسی چار دیواری میں وہ حرکت کرے، اور اگر وہ باہر نکل جائے تو طغیانی کرے گی، اور جیسے ہی طغیانی میں آئے تو وہ باطل ٹھہرائے۔ یہ تو بات طے شدہ ہے۔ لہذا حق کے مقابلے میں باطل آیا، حق کی ضد میں باطل آیا، یا یوں کہوں کہ حق کے مقابلے میں ری ایکشن تھا باطل کا۔ توجہات ہیں۔ اللہ کا یہ اصول ہے کہ پہلے یہ جو حق ہے یہ ہو، اس کے بعد باطل جو آتا ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں آتا۔ وہ جو چند مخلوقات جن کو اختیار کیا گیا کہ حق کا راستہ چن لو یا باطل کا راستہ چن لو، وہ ہیں جو باطل کو وجود میں لاتے ہیں۔ توجہات ہیں۔ تو وجود میں لانے والا خدا کی ذات، اور وہ ہے فقط حق، جو کہ خود بھی حق ہے اور حق کو وجود میں لایا۔ مخلوقات آگے جیسے جن و انس جو با اختیار ہیں، انہوں نے وجود میں لایا، کیا لائے؟ باطل۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ جس طرح باطل کو مٹ جانا ہے ایک دن، اسی طریقے سے اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ پہلے سب سے پہلی شے جو وجود میں آئے وہ حق ہو۔ اور یہ چیز سامنے کی ہے کہ چونکہ خدا نے حق کو خلق نہیں کیا، حق کے علاوہ کسی اور چیز کو خلق نہیں کیا، لہٰذا یہ جو باطل بعد میں ہے وہ بعد میں آیا ہے۔ توجہات ہیں۔ مثال میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ ایک پانی ہے، مطہرات میں سے پانی ہے، فقہی مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ مطہرات میں سے پانی بھی ہے، مطہرات میں سے سورج بھی ہے، مطہرات میں سے مٹی بھی ہے۔ پانی بھی پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، مٹی میں بھی پاک کرنے کی صلاحیت ہے۔ اسی طرح سے سورج کی روشنی بھی، مثلا کسی بلڈنگ کے اوپر کو نجاست لگی ہو تو سورج کی روشنی سے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ یہ مطہرات ہے، لیکن یہ مطہرات نجاست سے پہلے ان کا وجود میں ہونا ضروری ہے، تاکہ اگر کوئی نجاست ہو اس کو وہ یہ پاک کر سکیں۔ توجہات ہے۔ یعنی اللہ نے اس چیز کا اہتمام کیا کہ وہ چیزیں جو پہلے آئیں، وہ چیزیں، وہ اشیاء پہلے وجود رکھتی ہوں جو نجاست کے وجود کو ختم کر دیں۔ لہذا ضرورت بھی اس بات کی، منطقی بات یہ ہے کہ پانی پہلے ہو تاکہ وہ نجاست کو ختم کر سکے، مٹی پہلے ہو تاکہ نجاست کو ختم کر سکے۔ ہدایت بھی اسی طریقے سے ہے۔ خدا نے سب سے پہلے ہادی کو خلق کیا کہ اگر بشریت اپنی راہ سے ہٹ جائے
تو ہادی اس کو صحیح راستے پہ لے آئے، لہذا ہادی پہلے آئے اور وہ لوگ کہ جو کہ راستے سے ہٹے تھے وہ بعد میں آئے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ آپ نے یہ کہا کہ جناب ابلیس نے انکار کیا آدم کو، کب؟ جب اس میں روح پھونکی گئی، جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکنے سے پہلے اللہ نے کہا تھا کہ سب کے سب سجدے میں گر جانا، چوں بھی میں روح پھونک دوں آدم میں، تو لہٰذا ابلیس تھا نا، آدم بعد میں آئے، یہ اللہ کی سنت الٹ گئی، یہ الٹا کام ہو گیا، ہاتھی کو تو پہلے آنا تھا، یہ ابلیس پہلے آ گیا، یہ کیا معاملہ ہوا؟ تو اتنے عرصے سے جو احادیث آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہیں وہ کس دن کام آئیں گی؟ وَكُنْتُ نَبِيًّا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھا، تو جواب ہے، لہذا رسول اللہ تھے، رسول اللہ نور ہیں، وہ لوگ جو کہ ان مباحث میں پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں صلوات محمد علیہ، ابھی تک اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود بھی ان مباحث کے اندر رہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوری تھے یا نہیں، یا نعوذ باللہ خاکی تھے۔ تو ان کو یہ نہیں پتا کہ خدا نے ایسا نہیں ہوا کہ روئے زمین پر بشر بھیج دے اور بعد میں ان کو نبی بنا دے۔ خدا نے بشر بنا کے نہیں بھیجا تھا، خدا نے نبی بھیجا تھا، خدا نے رسول بھیجا تھا۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا، میں اللہ وہ ہوں، وہ اللہ وہ ہے جس نے رسول بھیجا، بشر نہیں۔ توجہات ہے، بشر بھیجا، یہ نہیں کہا، فرمایا رسول بھیجا، تو نبی آئے، اور نبی آدم کے خلقت سے پہلے تھے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نبی المعدہ، صلی اللہ علیہ وسلم، دوبارہ صلوات پڑھیں۔ یہ نبی المعدہ حنفی قندوزی کی کتاب اہل سنت کے، انہوں نے روایات نقل کی ہیں، ہمارے پاس بھی ہے معتبر کتابوں میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے میرا نور خلق کیا گیا، سب سے پہلے رسول اللہ کا نور خلق کیا گیا، اور پھر فرمایا کتابوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے پہلے میرا نور خلق کیا گیا، سب سے پہلے رسول اللہ کا نور خلق کیا گیا، اور پھر فرمایا کہ ہم محمد و آل محمد کا نور سب سے پہلے خلق کیا گیا، اور فرمایا کہ جب ملائکہ وجود میں آئے تو انہوں نے ہمارے نور کو دیکھا اور فوراً ہم نے اللہ کی تسبیح شروع کر دی کہ کہیں یہ کسی گمان میں نہ پڑیں اور ان کو پتہ چلے کہ اللہ اور ہے، ہم اور ہیں۔ لہذا ملائکہ میں سے جب جبرائیل سے پوچھا گیا، اللہ کی آواز آئی، آسمان ندا الہی آئی کہ اللہ نے پوچھا یہ بتاؤ اے جبرائیل من انتا، تم کون ہو؟ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب بولے، یا جبرائیل بولو انا عبدک الذلیل وانت ربک الجلیل واسمی جبریل، اے اللہ میں تیرا، انکساری کے الفاظ ہیں کہ میں تیرا ذلیل بندہ ہوں اور تو میرا رب جلیل ہے۔ صلوات بھیجئے محمد اور میرا نام جبریل ہے۔ تو اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے جو اہل سنت نے لکھی کہ جبرائیل کو نام دینے والے بھی علی بن ابی طالب، اور جو ہاتھ ہیں جبرائیل کا نام کس نے لکھا، کس نے دیا؟ آئیے یہ کتاب آپ کے سامنے، یہ نبی المودع حنفی قندوزی اہل سنت کی جلیل القدر مولانا ہے، عالم دین ہے، ان کی کتاب ہے۔ لہذا یہ کتابیں جب پڑھتے چلے گئے تو پتہ چلتا چلا گیا سب کو کہ اہل بیت کا مقام وہ ہے کہ جو ان سے مقایسہ نہیں کیا جا سکتا، جس طرح امام صادق علیہ السلام نے فرمایا
لا یقاسو لا یقاسو بنا احد، خبردار کبھی ہمیں کسی سے ملانے کی کوشش نہ کرنا۔ تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو لوگ کبھی کبھی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ کبھی وہ یہ ہو جاتا ہے، کبھی یہ وہ ہو جاتے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ہے، یہ ہے، نہ یہ وہ کبھی ہوتے ہیں، نہ وہ یہ کبھی ہوتا ہے۔ یہ وہ جو اللہ ہے وہ سب کا خالق ہے، اس نور کا بھی خالق اللہ ہی ہے۔ تو بات یہ تھی کہ نور تھا رسول اللہ کا، وہ بشری صورت میں جب آیا تو ایک نبی کی صورت میں آئے۔ حقیقت اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہے۔ مثال آپ کو دیتا ہوں، اگر اس کو سادہ کروں بچوں کے لیے، قرآن اگر کھولیں کیونکہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، حضرت عیسیٰ ابن مریم کی ولادت کا پورا واقعہ درج ہے۔ کیا ہوا تھا کہ حضرت مریم ایک مخصوص جگہ کے اوپر تھی، پرائیویٹ جگہ پہ، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے بشری صورت میں۔ اب جبرائیل کون نہیں جانتا کہ وہ نور ہے یا نہیں؟ جبرائیل نور ہے، لیکن وہ بشری صورت میں آئے اور فرمایا میں تیرے رب کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں، گھبراؤ نہیں۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر تو متقی ہے تو پلٹ جا۔ گھبرا گئی، کہا واپس چلی جا، میں معصومہ ہے۔ ان کے بارے میں خدا نے فرمایا نا، یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی النساء العالمین، اے مریم اللہ نے آپ کو چن لیا اور آپ کو طاہر اور پاک قرار دیا، لہذا معصومہ ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ معصومہ ہے۔ معصومہ ہونے کے باوجود وہ نوری مخلوق کو جب بشری کیفیت میں دیکھیں تو نہ پہچان پائیں، تو آج کا ملا کیسے نور کو پہچانے گا؟ توجہات ہیں، وہ کیسے سمجھے گا کہ عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ لہذا یہ واقعہ اسی طریقے سے آگے چلتا رہا، اور ہوا یہ کہ جب وقت آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کھجور کا درخت ہے، اس کے نیچے آپ آرام فرمائیں، اور وہ آرام فرمایا۔ ہمارا یہ قرآن ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ دنیا میں تشریف لے کے آئے، احساس ذوف کیا اس بی بی نے، پاک دامن بی بی نے جب احساس ذوف کیا تو کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا اے مریم یہ جو درخت ہے نا اس کو ہلاؤ، اوپر سے کچھ کھجوریں گریں گی، وہ کھا لینا۔ تو میں کہوں گا اللہ اس حالت میں معصومہ ہیں اور کمزور ہوئی ہوئی ہیں، تو نے ان کو طاقت دینی ہے تو تو ویسے ہی کھجوریں ٹپکا دیتا، مریم کے منہ میں چلی جاتی اور میں جان آ جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ان لیس الانسان الا ما سعى، اللہ کا اصول ہے کہ نہیں ملتا اس کو مگر یہ کہ جتنی کوشش کر لے۔ مریم کوشش کرو، تھوڑی ہل جل کرو، محنت مشقت کرو، بے شک تمہارے پر گراں گزرے، بے شک تمہارے لیے زحمت ہو، تکلیف کا باعث ہو، لیکن کچھ ہل جل کرو گی تو پھر تم اس لائق ہوگی کہ تمہیں میں اللہ جو الرازق ہے تمہیں رزق دوں۔ لیکن ہم نے ایک بیوی کو دیکھا کہ جب علی کی ولادت کا وقت آیا تو خانہ کعبہ کی چار دیواری میں باہر آنے کی ضرورت نہیں پڑی بیوی کو، اس چار دیواری میں یہ علی کی ماں، یہ عیسیٰ کی ماں، صلوات بھیجے محمد لہذا عزیزان کرام، حق اور باطل کی بات ہو رہی ہے کہ حق جو ہے اس کو پہچاننے کے لیے دیکھیے کہ جو شاید طغیانی میں آ جائے وہ باطل ہوتی ہے۔ کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا تھا اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون کی طرف جاؤ
کیونکہ وہ طغیانی اختیار کر چکا ہے. تو فرمایا تھا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اے اللہ میرا سینہ کشادہ کر دے. کیا فرمایا تھا؟ میرا سینہ کشادہ کر دے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور یہ جو میرا کام ہے نا یہ آسان کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گراہوں کو کھول دے، یعنی فصیح اور بلیغ بنا دے مجھے. پھر فرمایا وجعل لی وزیرا من اہلی، اور پھر میرے اہل میں سے، میرے گھرانے میں سے ایک مددگار مجھے دے. وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، میرے بھائی ہارون. پہلے خاندان کا نام لیا، پھر وہ کہتے ہیں نا نیرو ڈاؤن، تو نیرو ڈاؤن کیا اور کہا کہ اس میرے خاندان میں سے میرا بھائی ہارون، ہارون اخی اشدد بہ ازری، ان کی سے میری پشت کو مضبوط کر دے. وہ اشرکہ فی امری، اور ان کو میرے کار رسالت میں، یہ جو رسالت کا کام ہے اس میں میرے بھائی کو شریک ٹھہرا دے. لقد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ نے پھر آگے فرمایا کہ بے شک اے موسیٰ میں نے آپ کے جو سوال آپ نے کیا وہ میں نے عطا کر دیا. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کے نبی جب جا رہے ہیں، حق آ رہا ہے، باطل کو مٹانے کے لیے، جو طاغوت تھا اس کو ختم کرنے کے لیے، جو طغیانی پہ تلا ہوا تھا، جس کو اللہ نے کہا کہ یہ طاغوت بن چکا ہے، وہ ایک طرف حق کا مجسمہ دو بھائی، دوسری طرف باطل کے مجسمہ فرعون. اب باطل کو مٹانے کے لیے جب حق آ رہا ہے، وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ کہ دیکھو حق تو آ کے رہے گا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل چلا گیا. تو اب جب یہ تشریف لے کے آ رہے ہیں تو کس کے ساتھ آ رہے ہیں؟ اپنے بھائی کے ساتھ. یہ جو کار رسالت ہے اس میں اپنے بھائی کے ساتھ جا رہے ہیں. اور یاد ہے نا آپ کو وہ حدیث جو صحیح بخاری میں ہے، اور یہ عرض کروں پہلے، اس سے پہلے کہ میں یہ عرض کروں کہ صحیح بخاری اور صحیح ستہ کی دیگر کتب کے حوالے آپ کو دوں، یہ آپ سے عرض کرتا چلوں کہ 8 طرق سے یہ حدیث آئی ہے، 8 مختلف ذراؤں سے یہ حدیث نقل ہوئی ہے. لہٰذا کوئی اہل سنت میں سے، کوئی اہل تشیع میں سے اس حدیث کا انکاری نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی من بعدی. اے علی آپ کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، بس فرق اتنا ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا. اب یہ جو ہے کہ نبی کوئی نہیں ہوگا، اس بات کو چھوڑ کے ملا لیجئے کہ جو ہارون کو نسبت وہی میرے مولا علی کو نسبت. ہارون جدھر ہیں ادھر مولا علی، جدھر موسیٰ ہے ادھر رسول اللہ. ہارون بھی نبی ہیں، معصوم دونوں ہیں، توجہات چاہ رہا ہوں. لیکن کار رسالت میں شریک مولا علی ہے جس طرح ہارون، اگر ہارون کار رسالت میں شریک ہے مولا علی بھی ہے. اور اگر مددگار ہیں ہارون موسیٰ کے تو پھر مددگار ہیں مولا علی رسول اللہ کے. لہذا کوئی یہ نہ کہے کہ علی سے مدد کیوں مانگتے ہو. ارے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا نا پچھلے دنوں کہ علم کی مشتاق مولا علی علیہ السلام نہیں تھے. اگر ساری رات جاگتے تو پھر دلیل تھی کہ مولا علی بھی مشتاق تھے علم کے. لیکن اگر رسول اللہ نعت علی پڑھ کے بلائیں مولا علی کو تو پھر پتہ چلا کہ علم مشتاق ہے مولا علی علیہ السلام کا. لہذا مولا علی علیہ السلام کو نہ مسند خلافت کی ضرورت تھی نہ کسی چیز کی. لیکن عرض کروں جب میں اپنے ٹاپک سے کسی اور طرف نہیں لے جانا، مقصد یہ ہے کہ جو ہم نے جو آیت مبارکہ جس سے ہم نے شروع کیا وہ یہ کہ مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی وجہ سے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ جو آل رسول ہیں ان کو سمجھنا، ان سے سب کچھ دین لینا، یہ ہمارا دین کا ایک حصہ ہے. یاد رکھیے عزیزان گرامی، دین کو جب ہلکا لیا جائے، یہ میرا شرعی وظیفہ ہے کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ دیکھیے ہم ایز اے شیعہ جب کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں
ہم جب علی علی کرنے والے، ہم حسین حسین کرنے والے، لیکن جب ان کے احکامات کی باری آئے کہ میرے مولا نے یہ فرمایا، میرے مولا نے یہ فرمایا، تو ہم چیم گویاں کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں. تو حقیقی مفہوم کے اندر ماننے والا وہ غلام سچا ہوتا ہے جو اپنے مالک کی سنے بھی. ہم تو اس کھاتے میں بھی اگر آ جائے نا جو تنخواہ دار ملازم ہوتا ہے تب بھی کافی تھا. لیکن میں اپنی ذات کی بات کروں، آپ برادران میرے سے بہت بہتر ہیں البتہ، لیکن میں اپنی ذات کو نصیحت کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ چاہیے کہ جو میرے مولا ہے، مولا علی علیہ السلام سے لے کے امام زمانہ علیہ السلام، جو انہوں نے احکامات دیے، میں اس تلاش میں رہوں کہ اہل بیت کے احکام پورے طریقے سے مجھ تک پہنچے ہیں یا نہیں، جو میں نے وضو کیا وہ درست ہے یا نہیں، میں نے جو نماز پڑھی وہ درست ہے یا نہیں. توجہ چاہ رہا ہوں آپ لوگ، یہ حرام حلال، یہ تمام تر معاملات جو روز مرہ کے معاملات ہر شیعہ پر واجب ہے کہ اس کو معلوم ہو. یہ فقط مولانا کا فرض نہیں ہے کہ مولانا پہ واجب ہے کیونکہ انہوں نے نماز پڑھانی ہے نا. نماز کے مسائل ہر شیعہ پر واجب ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر آپ کا تلفظ درست نہیں، آپ کی نماز باطل. نماز کا طریقہ درست ہونا ضروری ہے. عزیزان گرامی، حج آپ پر واجب ہے. حج آپ جائیں گے، آپ کیا کیجئے گا اگر آپ کو نماز نہیں آتی؟ آپ کا حج ہی نہیں ہوگا. نماز پڑھیں گے، طواف کریں گے، طواف کے بعد نماز طواف آپ نے پڑھنی. نماز طواف کیسے پڑھیں گے جب آپ نماز طواف باطل ہوئی؟ طواف باطل، طواف باطل، حج باطل. یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ لوگوں سے یہ بھی گزارش کروں کہ اپنی جو اولادیں ہیں وہ وقت آ چکا ہے کہ اس وقت کے لیے تیار کر دیں کہ جب آپ کے امام بلائیں تو یہ بچے وہ نہ ہوں کہ جب ان کے امام ان کی طرف دیکھیں اور کہ تمہیں یہ چیزیں نہیں معلوم تھیں تو وہ یہ کہیں کہ یا امام زمانہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں ان چیزوں سے محروم رکھا نہ. لہذا امام کی برکات اتنی ہے، وہ نور ہدایت، وہ چراغ جو چل رہا ہوگا ان کو بھی اپنے چراغ تلے لے تو آئیں گے، لیکن ان کا مقام اور ہوگا جو امام کے خاص الخاص ہوں گے. تو جو امام کے خاص الخاص اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولادیں بنیں تو پھر ان چیزوں پہ ان کو لے کے آئے کہ جو چیزوں سے انسان حقیقی مفہوم میں شیعہ کہلاتا ہے. لہذا ہمارا فریضہ ہے، اور میں دعوت دے رہا ہوں، ایک ذرا ضروری اعلان کرنا ہے آپ لوگوں کے سامنے، اور پھر تسلسل انشاءاللہ ادھر سے چلے گا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. As we are currently making sure it stays within less than 5 minutes. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2 دن پہلے ہم نے آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کی تھی. الحمدللہ میرے عباس کی جانب سے $3.8 ملین مالیت پراپرٹی پہلی گئی آفر قبول ہو چکی ہے، جس سے آپ میجورٹی آف دا پیپل اویئر ہیں. اس پراپرٹی کی اصل قیمت $4.5 ملین تھی، لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس ویلیو کو $3.8 ملین تک لانے میں کامیاب ہو گئے. ایک اور اپڈیٹ ہے، جیسے جیسے پیش رفت ہو رہی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. We have 90 days to close this property, which is at 51 Millside Drive in Main Street کے اوپر ہے اور Old Downtown کے اندر. الحمدللہ 100 parking spots ہیں، 50 کی اپنی parking spots ہیں، almost 50 جو ہیں وہ ٹاؤن میں اس کے بالکل برابر میں ابھی برانڈ نیو parking spots، free parking spots بنائے ہیں. تو almost like 100 parking spots، اور اس کے بعد مین اسٹریٹ کے اوپر آپ کو بتائیں کہ پارکنگ اویلیبل ہے. تو الحمدللہ ہماری جو پلاننگ فرم ہے جنہوں نے ہائر کی ہے اس کی ڈیو ڈیلیجنس مسلسل آگے بڑھ رہی ہے. آج مختلف پلاننگ اور ٹیکنیکل معاملات کا جائزہ مکمل ہو گیا ہے. اب تک کوئی ایسا کانفلکٹ یا ریڈ فلیگ سامنے نہیں آیا ہے جس سے منصوبے کے راستے میں رکاوٹ ہو. اس کے علاوہ ٹاؤن کے ساتھ ابتدائی سطح پر بھی معاملات کا جائزہ لیا جا چکا ہے اور الحمدللہ اب تک تمام اشارے مثبت ہیں.
اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ہماری پلاننگ فرم جو ہے وہ ایک ریٹن پروپوزل ٹاؤن کو جمع کروائی تھی، آج وہ کمپلیٹ کر چکی ہے ریٹن پروپوزل. انشاءاللہ کل جو ہے وہ ریٹن پروپوزل جمع کرا دیا جائے گا ٹاؤن آف ملٹن کو. ہم نے وربلی ٹاؤن آف ملٹن سے بات کری ہے، ابھی تک انہوں نے کوئی ایسا ریڈ فلیگ نہیں دیا ہے جو کہ کنسرن ہے. تو انشاءاللہ وہ کل جمع ہو جائے گا. جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ 2 سال پہلے جب ہم نے 2024 میں یہ سفر کا آغاز کیا تھا تو ہماری خواہش تھی کہ ہمارا ایک پرماننٹ سینٹر ہو. الحمدللہ ہم نے $3 ملین آؤٹ آف $3.8 ملین کمٹ کر لیے ہیں، جو کہ بہت بڑی رقم ہے. صرف اور صرف $8 لاکھ کی اس وقت ہمیں اس کمیونٹی سے مدد درکار ہے جو کہ ریمیننگ اماؤنٹ ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس مرحلے میں آپ ہمارا بھرپور ساتھ دیں گے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ تمام جو کام ہے کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے ایک ایسا صدقہ جاریہ چھوڑ کے جائیں گے جو انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا. تو 2 جو پروجیکٹس ہم نے اسٹارٹ کیے ہیں وہ 500 مسلح ہیں جن کی مالیت $1,000 ہے ایک مسلح کی، اور وال آف مرحومین کے لیے پلاٹ جو کہ آپ $2,000 میں اپنے ایک مرحوم کا نام لکھوا کے امام بارگاہ کی دیوار کے اوپر نصب کرا سکتے ہیں. اور انشاءاللہ جب تک وہاں پہ نماز پڑھی جائے گی، قرآن پڑھا جائے گا، دعائیں ہوں گی، مجالس امام حسین برپا ہوگی، ان کو ثواب جاری رہے گا. تو ہماری ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ اس میں ہماری بھرپور مدد کریں. یہ صرف اور صرف ایک عمارت نہیں ہوگی. جب لوگ اس ادھر آنے کی وجہ سے دیکھیں گے وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ سب آپ لوگوں کی قربانیاں ہیں جو آپ لوگوں نے فنڈس ہمیں دیے ہیں، لوگوں کی دعائیں ہیں جو آپ سب لوگوں نے کی ہیں، اور آپ لوگوں کا اخلاص دیکھا جائے گا انشاءاللہ جب یہ عمارت جو ہے یہ دریا عباس کے نام سے منسوخ ہوگی. تو میں ونس اگین آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جب آپ لوگ مجلس ختم ہو تو پلیز ہماری فرنٹ ڈیسک پہ آئیے، ہم سے فارمس لیجیے، آپ اپنی کمٹمنٹ دیجیے ہمیں، ادھر 1,000 فار مسلح اور 2,000 فار دی پلاٹ. اس کے علاوہ آپ ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں درyapass.ca، ہوم پیج کے اوپر آپ کو بٹن ملے گا بک مسلح اور پلاٹ، اینڈ دین یو کین میک اے پیمنٹ اوور دیئر. آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ایزی کوئی پیمنٹ پلان ارینج کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ یہ اماؤنٹ آپ 3 قسطوں میں دینا چاہ رہے ہیں، 2 قسطوں میں دینا چاہ رہے ہیں، تو پلیز آپ اس کے لیے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. میجورٹی آف دا ٹائم امیر جی جو ہیں وہ ٹیسٹ پہ ہوتے ہیں، آپ ان سے کانٹیکٹ کریں، ورنہ کسی بھی ممبر سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. ایک ضروری اعلان ہم نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ آقا استثنانی کا اجازہ ہمیں مولانا رضوی نے دیا ہے، اس کی ہمیں کاپی جو ہے وہ لگا دی ہے، آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، فوٹو لے سکتے ہیں، اور اگر اور بھی کوئی ڈیٹیل ہو تو پلیز کانٹیکٹ اس. بہت شکریہ. صلوات. عزیزان گرامی، دوبارہ مجلس کو منور کرنے کے لیے ایک مرتبہ بلند صلوات. ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، چند باتیں اور پھر مسائل کی طرف کے وقت بہت تیزی سے گزر چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، یعنی اللہ نے کوئی رسول اس چیز کے بغیر نہیں بھیجا مگر یہ مقصد ہو، مقصد فقط یہ کہ تم ان کی اطاعت کرو. ہر رسول، ہر امام بھیجنے کا مقصد اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ تم ان کی اطاعت کرو. فقط ماننا کافی نہیں ہے. اگر ماننا کافی ہوتا تو خدا کہتا کہ ان کو مان لیا کافی ہے. اطاعت کا مرحلہ ماننے کے بعد آتا ہے. اگر آپ مانیں گے نہیں تو اطاعت کیا کریں گے؟ آپ نے مان لیا، ایمان لے آئے، لیکن ابھی مقصد پورا نہیں ہوا. مقصد یہ ہے، خدا یہ فرما رہا ہے کہ میں نے
لیے بھیجا تاکہ ان رسولوں کی اطاعت ہو. یہ نہیں کہا کہ میری، یہ بھی آیت مبارک ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت کی ہے. لیکن مقصد بھیجنے کا خدا نے کہا کہ بس ان کی اطاعت کرو. اور ان کی اطاعت کس لیے؟ تاکہ خدا کی طرف تمہیں لے کے جائیں. ہدف اللہ، ایم اللہ، مقصد اللہ، راستہ یہ دکھا رہے ہیں، برج یہ ہیں، اس راستے پہ چلتے ہوئے انبیاء علیہ السلام اور اہل البیت علیہ السلام. لہٰذا خدا تک پہنچنا ہے، ان کی اطاعت کا راستہ پکڑے بغیر خدا تک نہیں پہنچ سکتے. لہٰذا ان کا راستہ پکڑنا پڑے گا. لیکن اب کہیں کہ جناب جب چڑیا چھپ گئی کھیت، مولانا اب آپ بول رہے ہیں تو چڑیا اگر چھپ گئی کھیت تو اسی آیت مبارکہ، یہی جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اگلے جملے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، جنہوں نے گناہ کیا. لیکن اے محمد مصطفیٰ، اگر گناہگار آپ کی بارگاہ میں آ جائے، جاؤ کا توجہات ہے. یہ نہیں خدا کہہ رہا کہ میری بارگاہ میں، پہلے اطاعت کی بات کریں کہ اطاعت کرو. دیکھیں اب جو توبہ ہے، آگے کے توبہ کی کس طرح ہو گئی؟ فاستغفر اللہ، اور تم لوگ وہ جو گناہگار تھے وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. واستغفر اللہ الرسول، اور رسول اللہ بھی توبہ تمہارے لیے استغفار طلب کریں خدا سے. لوجد اللہ تواب الرحیم، اب تم اللہ کو تواب الرحیم پاؤ گے، معاف کرنے والا، بخشنے والا اب تم پاؤ گے. لہذا یہ محمد مصطفیٰ کی بارگاہ ہے کہ جو ان کی بارگاہ میں آ جائے تو پہلے ان کو راضی کرے. جب یہ راضی ہوں گے تو خدا فرمانے میں خود بخود راضی ہو جاؤں گا، ورنہ میں راضی نہیں ہوں گا. اور یہ حق ہے محمد مصطفیٰ کا ہمارے پر. اگر باپ ناراض ہو جائے، ایک عام باپ، تو خدا یہ کہتا ہے جب تک باپ راضی نہیں میں خدا راضی نہیں. انسان جس کا باپ راضی نہ ہو وہ جہنم کی طرف جا نہیں رہا، دوڑ رہا ہے. لہٰذا یہ جو امت کے باپ ہیں، تمام انسانوں کے سردار، تمام جنات کے سردار، تمام ملائکہ کے سردار، تمام انبیاء کے سردار، یہ اگر راضی نہ ہو تو کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا معاف کر دے؟ فرمایا لیکن اگر یہ معاف کر دیں تو نا امیدی والی بات نہیں ہے، اگر یہ معاف کر دیں تو میں خدا بھی معاف کر دوں گا. لہذا ایک آپ کی خدمت میں حدیث عرض کروں. ایک شخص تھا اعرابی، تیسرا دن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا، ہم شہید مانتے ہیں، شہادت کا دن تیسرا دن تھا. وہ شخص اعرابی آیا اور آ کے یہی آیت مبارکہ پڑھ رہا تھا اور اپنے آپ کو قبر مبارک پر گرا دیا اور کہا یا رسول اللہ میں نے گناہ کیا ہے، آپ مجھے بخش دیں تاکہ اللہ بھی بخش دے. اندر سے آواز آئی جاؤ تمہیں معاف کیا. یہ اہل سنت ہمارے پاس یہ روایات موجود ہیں. اب یہ آیت مبارکہ کو کدھر لے کے جاؤ گے کہ رسول کی بارگاہ میں آؤ، رسول معاف کرے تو خدا معاف کرے، رسول نے معاف نہیں کیا تو خدا معاف نہیں کرے گا. اب دو صورتحال نکلتی ہیں. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک میں چلے گئے اور اب وہ موجود نہیں ہیں، تو پھر یہ عدل الہی کے خلاف ہے کہ خدا نے یہ خوبصورت پیکیج فقط ان لوگوں کو دیا جو رسول کے زمانے میں تھے. ہم انسان نہ دکھائی دیے. خدا تو رحمان الرحیم، 70 ماؤں سے محبت سے زیادہ محبت کرنے والا، آخر یہ بشر تجھے دکھائی نہ دیے؟ ان میں کیا سرخاب کے پر لگے تھے جو رسول کے سامنے کھڑے ہو کے توہین بھی کرتے تھے اونچی آواز میں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی؟ کچھ تھے نا جو اونچا اونچا بولتے تھے رسول کے سامنے، پتہ ہی نہیں تھا کہ کیسے احترام کرتے ہیں رسول کا. گھر سے باہر کھڑے ہو کے آواز مارتے تھے یا محمد، تمیز ہی نہیں تھی. تو ایسے لوگ بھی تو تھے نا، ان سے تو ہم بہتر ہیں. تو یہ پیکج ان لوگوں کے لیے بھی تھا کہ رسول اگر معاف کر دیں تو میں اللہ بھی معاف کر دوں گا. ہم بیچاروں نے، ہم مسکینوں نے کیا قصور کیا تھا؟ لہذا یہ عدل الہی کے خلاف ہے. اب دو صورتیں نکلتی ہیں کہ نہیں، ان کی زندگی موت و حیات ہم جیسی موت و حیات نہیں ہے. یہ بظاہر دنیا کے جانے کے بعد بھی موجود ہوتے ہیں. اسی لیے یہ اعرابی آیا تھا اور قبر پہ گرایا اپنے آپ کو
یہ آیت مبارکہ پڑھی اور اندر سے آواز آئی کہ جاؤ تمہیں معاف کیا، اب ہمیں کوئی نہ پوچھے کہ ہم حسین کے کربلا کیوں جاتے ہیں، اب نجف کیوں جاتے ہیں، قاذبین کیوں جاتے ہیں، مشہد کیوں جاتے ہیں، سامرا کیوں جاتے ہیں۔ توجہات ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ بھائی یہ تو فقط رسول اللہ سے مخصوص تھا، اچھا اگر فقط رسول اللہ سے مخصوص تھا تو پھر آپ کو یہ بات، یا تو یہ بات مان لیں کہ وہ موجود ہے، اگر یہ بات نہیں مانتے کہ موجود نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اگر عدل الہی کو آپ نے ماننا ہے کہ اللہ عادل ہے تو پھر ابھی آج زمانے میں کوئی ایک ایسی ہستی ہونی چاہیے کہ جن کی بارگاہ کھلی ہو، توجہ ہے، ان کی بارگاہ کھلی ہو اور ہم جائیں اور کہیں کہ ہم نے غلط کیا، یا انگریزی میں کہتے ہیں نا wrong myself، ان کی بارگاہ میں گئے، معافی مانگی، انہوں نے معاف کر دیا، خدا نے معاف کر دیا، اور اس کا عملی ہم نے دیکھا، عملی نمونہ ہم نے کربلا میں دیکھا۔ کون تھا جو سوچ سکتا تھا کہ ہر کو کوئی معافی مل سکتی ہے؟ بھائی جہنم کے آخری درجے سے اٹھا کے ہر کو جنت کے بالا ترین مرتبے پہ لے جانے والا حسین ابن علی تھا۔ اگر حسین معاف نہ کرتے تو ہر تو جنت کی خوشبو بھی نہ سن سکتا۔ صلوات بھیجے محمد ہو۔ بے شمار یا اللہ، اللہم صلی اللہ علیہ۔ وقت بہت تیزی سے گزرا عزیزان گرامی، بالکل اتنی تیزی سے جس طرح یہ دن گزرے اور پتہ نہ چل سکا۔ آج 7 محرم ہو گئی۔ 7 محرم کو کربلا میں التش التش کی صدائیں بلند ہو گئی۔ کیوں؟ 7 محرم سے پانی بند ہو گیا۔ آج ہمارے ہند و پاک میں روایت یہ ہے کہ 7ویں کو اس شہزادے کی شہادت پڑھی جاتی ہے جو حضرت قاسم کی نشانی، حضرت امام حسن مجتبیٰ کی نشانی، یعنی قاسم بن حسن۔ یہ امام حسن مجتبیٰ، دیکھیے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن میں تمام اہل بیت کے لیے وہ مشترک ہیں، بعض ایسے مسائل ہیں جو مخصوص ہیں ان ہستیوں کے ساتھ۔ شہزادہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جنت کے شہزادے، جب یہ ایک ان کے مصائب آپ کو بتاتا ہوں جس میں امام حسین بھی ان کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ وہ وقت یاد کیجئے کہ جب مدینے کی گھڑی تھی، امام حسن چھوٹے سے تھے، خاتون جنت حضرت زہرا نے حسن مجتبیٰ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، دوسرے ہاتھ میں دستاویزات کون سی تھی؟ باغ فدق کی، اور راستے میں کسی ملعون نے روکا تھا، اور امام حسن مجتبیٰ چشمدید گواہ اس واقعے کے کیا دیکھا؟ بس اتنا تو ہوگا کہ بی بی جب واپس لوٹی تھی تو چادر اثر پر مٹی ہی مٹی تھی۔ میرے زبان میں وہ سخت نہیں ہے کہ میں بتاؤں کہ کیا حسن مجتبیٰ نے دیکھا۔ یہی حسن مجتبیٰ تھے نا جن کو اپنے نانا سے کتنا محبت تھی، لیکن نانا کے ساتھ دفنانے کی اجازت بھی نہ ملی، تیر لگے، اور پھر وہ جب مرحلہ آیا تھا نا آخری وقت میں، جب حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے باہر زہر کی تاثیر کی وجہ سے باہر آنا شروع ہوئے، تو امام حسین علیہ السلام پاس تشریف فرما تھے، بھائی کو دیکھ کے رونا شروع کیا۔ امام حسین بہت زور سے گریہ کر رہے تھے۔ امام حسن نے ایک دفعہ دیکھا بھائی کو، کہا بھائی حسین کوئی روئے تو روئے، آپ نہ روئیے گا، لا یوم کا یوم یا ابا عبداللہ، جیسا آپ کا دن ہوگا ویسا دن کسی کا نہ ہوگا۔ میرے مولا حسن مجتبیٰ، اب آخری لحظات ہیں کہ کیا ہوا، ایک چھوٹا سا بچہ، بتایا جاتا ہے تاریخ میں کہ شاید 2 برس سے زیادہ سن نہ تھا اس وقت، دوڑتے ہوئے آئے اور اپنے آپ کو بابا پہ لٹا دیا۔ ادھر سے بی بی ام فرما آئی
بی بی ام فرما نے بچے کو سینے سے اٹھانا چاہا کیونکہ درد بہت تھا نا مولا کو، تو اٹھانا چاہتی تھی. ایسے میں مولا حسن نے اپنی بائیں کھول دی اور کہا میرے حسن کو سینے پہ رہنے دو. دونوں باپ بیٹے کے سینے ایک دوسرے سے لگے ہوئے تھے. میں کہوں گا مولا آپ کا سینہ اندر سے زخمی، اس بچے کا زخمی ہوگا سینہ گھوڑوں کی ٹانگوں سے. میرے مولا حسن نے پھر آخری وقت میں وصیت کی، کہا کچھ میرے لیے کاغذ قلم کا بندوبست کیا جائے، کچھ وصیت لکھنا چاہتا ہوں. کاغذ پہ لکھا، ایک تعویذ کی صورت میں بنایا اور بی بی ام فرما کو کہا کہ یہ رکھ لیجئے. اور دیکھیے جب کربلا میں بہت وقت مشکل ترین وقت، کربلا کا لفظ نہیں، جب زندگی میں کٹھن ترین وقت آیا پر مشکل ترین گھڑی آئے تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لیجئے گا. وہ تعویذ رکھ لیا، لیکن یہ عصمت و طہارت کے گھر میں آنے والی ملکہ شہزادی، ان کو تو نازوں میں رکھا گیا تھا نا، کب انہوں نے کوئی سخت وقت دیکھا تھا؟ کبھی تعویذ کھولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، کبھی کوئی آفت پریشانی آنے نہ دی. مولا حسن کے جانے کے بعد ان کے سر میں ایک بھائی کا ہاتھ تھا جن کا نام تھا حسین. حسین کے ہوتے میں کیا غم ہو کسی کو، بس یہ حسین ہی تو تھے نا روز کربلا، یہ روز عاشورہ کی بیویوں کو ڈھارس تھی. ابھی حسین موجود ہے، ابھی حسین موجود ہے، ابھی حسین موجود ہے. آپ کو معلوم ہے نا جب روز عاشور کو شب ایک کے بعد ایک قربانیاں آنی شروع ہوئی، اس سے جو گزشتہ رات تھی شب عاشور کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بی بی ام فرما جو تھی ان کو حضرت قاسم کے رونے کی آواز آئی، گریہ کی آواز آئی. اور آپ کو معلوم ہے نا ماؤں کو تو ویسے ہی اپنے بچوں سے بہت پیار ہوتا ہے، اور اگر بچہ ہو بھی یتیم اور ہو بھی چھوٹا اور ماحول بھی ایسا ہو کہ جو کربلا میں تھا، تو ماں تو ہر وقت نگاہیں ڈھونڈتی رہتی تھی کہ میرا قاسم، ارے میرے قاسم نے پریشانی یہ بات کہ ابھی تک کچھ کھایا نہیں، کاش میرے پاس پانی ہوتا، میں اپنے بچے کو پانی پلا دیتی. جب روتے ہوئے کی آواز سنی دل تڑپنا شروع ہوا. بلایا قاسم میرے بچے ادھر آؤ، کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ میں اپنے چچا کے پاس جاتا ہوں، بار بار میں نے اجازت مانگی کہ مجھے شہادت کے لیے اجازت دے دیجئے، اجازت نہیں مل رہی. پوچھا کیسے اجازت مانگی؟ یہ چند دو شہید ہیں ایسے، ایک کی شہادت میں بعد میں پڑھنی ہے. مولا حسین کے کہا قدموں پہ اپنی گال کو رکھ دیا، چہرے کو رکھ کے چچا اجازت دے دیجئے. کہا پھر کیا فرماتے ہیں مولا؟ کہا فرماتے یہ ہے تم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، اگر تم مارے گئے تمہیں دیکھتا ہوں تو بھائی حسن یاد آتے ہیں، تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ اب میری بیوی نے کہا کہ نہیں، وہ جو تعویذ تھا وہ لے کے آؤ، اس سے زیادہ مشکل وقت تو ہم نے دیکھا نہیں، شاید اس میں مولا حسن نے تمہارے بابا نے کوئی حل لکھا ہو. اب جب وہ کھولا تو اس میں وصیت نامہ یہ لکھا تھا کہ میرے بھائی حسین حسن ابن علی کی طرف سے حسین ابن علی کو وصیت، جب میرا بیٹا قاسم آپ سے اجازت مانگے اس کو اجازت دے دے. شہزادہ قاسم نے وہ لیا، خوشی سے دوڑتے ہوئے گئے اپنے چچا کی طرف. میں کہوں گا قاسم رک جائیے، آپ کو خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ کچھ لحظات میں آپ شہید ہو جائیں گے. یہ شوق تھا ان کا. جب گئے تشریف لے کے گئے، چچا کو دکھایا، جب انہوں نے وہ کاغذ دیکھا، روایت کے الفاظ یہ ہے کہ مولا امام حسین نے آنکھوں سے لگایا، چوما، پھر گریہ کرنی شروع کی اور فرمایا میرے بھائی حسن کو آج کا دن، میرا حسین کو یاد، میرا بھائی حسن بھولا نہیں مجھ کو. ابھی بیٹا
میرا علم کو نہ لائیے گا, ابھی علم کو نہ لائیں, مسائب ابھی ختم نہیں ہوئے. کہا کہ میرے بھائی کو یاد رہا. اب کہا اب کا چچا اجازت دے دیجئے. اجازت ملی. راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ چاند کا ٹکڑا نکلا ہو جیسے خیام حسینی سے, اور جب یہ چھوٹا سا بچہ باہر نکلا تو ہر شہید کے بدن پر زرہ ہوتی تھی. زرہ سمجھتے, وہ لوہے کا لباس ہوتا تھا کہ اگر کوئی تلوار لگے تو بدن کو نہ کاٹے, تیر لگے, نیزے لگے. لیکن قاسم اتنے چھوٹے تھے, زرہ پہنائی جاتی تھی, ان سے بڑی ہوتی تھی. آخر میں کہا چچا چھوڑ دیجئے, قاسم بغیر زرہ کے جائے گا. راوی نے کہا کہ ایک عجیب منظر دیکھا. اس بچے کو جب سوار کرانا چاہتے تھے تو گھوڑے کی لگام پکڑنا چاہتے تھے, لیکن اس کے تسمے اتنے اونچے تھے کہ یہ پیر نہ آتے تھے. کہا چاہتے تھے کہ گود میں اٹھائیں. جب گود میں اٹھانا چاہتے تھے تو کیا ہوا؟ کہا عجیب منظر دیکھا. قاسم کے جوتوں کے تسمے کھلے ہوئے تھے. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا ہم نے دیکھا حسین ابن علی خاک کربلا پر دو زانو سمیت بیٹھ گئے, اپنے دست مبارک سے قاسم کے جوتوں کے تسمے باندھنے شروع کیے. قاسم کو گود میں اٹھا کے سوار کرایا. اے قاسم میں کبھی اجازت نہ دیتا اگر میرے بھائی حسن کا حکم نہ ہوتا. ادھر قاسم چلے, میرے مولا نے دیکھا کہ ادھر سے ایک ازرق نامی ملعون تھا. اس کو عمر ابن سعد نے حکم دیا, کہا یہ جوان ادھر سے نکلا ہے, اس بچے کا کام تم تمام کر دو. اس نے کہا کہ نہیں, یہ میری توہین ہے, یہ ننھا سا بچہ, میں اس کا مقابلہ کروں گا, پہلے میرے بیٹے سے مقابلہ کر لے. 7 بیٹے تھے, ایک ایک کر کے شہزادہ قاسم کے سامنے جب آنا شروع کیا. ادھر میرے مولا حسین نے مقاتل کے الفاظ ہیں, آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے, بارے تعالی میرا قاسم بہت چھوٹا ہے. یہ وہ لحظات تھے جب سارے بچے واصل جہنم اس ملعون کے ہو گئے. اس نے تلوار میں آنکھ سے نکالی, قاسم پہ حملہ کیا, لیکن میرے مولا کی دعا کا اثر, یہ علی مرتضیٰ کا پوتا, شیر خدا کا پوتا, اس کو بھی واصل جہنم کیا. لیکن کب تک جنگ کرتے, کب تک لڑتے؟ ایسے میں جب گھوڑے پہ ایک ملعون نے آ کے نیزہ مارا, شہزادہ قاسم زین سے زمین پر تشریف لے کے آئے. جب زین سے زمین پر آئے نا تو ہر شہید نے کہا تھا یا ابا عبداللہ ادرکنی. انہوں نے معلوم ہے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ مولا حسین میری مدد کو آئیے, فرمایا یا اما ادرکنی, اے چچا مدد کو آئیے. یہ سننا تھا میرے مولا اس طرح کے جیسے بفرا ہوا شیر ہوتا ہے, مقتلگاہ کی طرف گھوڑا دوڑاتے ہوئے گئے. اب آپ سننا چاہتے ہیں کیسے لاشا پامال ہوا؟ سنیے, اس ملعون نے جس نے نیزہ مارا تھا گھوڑے سے نیچے اترا. یہ آگے عالی کے الفاظ بتا رہا ہوں, سے خود میں نے سنا, کہ گھوڑے سے نیچے اترا, میان سے تلوار نکالی, نزدیک تھا کہ قاسم پر حملہ کرے. ایسے میں مولا حسین کو دیکھا تو بلند آواز میں مدد کے لیے فوجیوں کو بلایا. اب جو فوج ٹوٹ کے پڑی, ادھر کی فوج ادھر, ادھر کی فوج ادھر, کربلا کی خاک اڑی. راوی کہتا ہے جب یہ خاک بیٹھی میں نے دیکھا حسین ابن علی قاسم کے لاشے پر یہ فرما رہے تھے, میرا بیٹا تو
نے مجھے مدد کے لیے بلایا، لیکن تیرا چچا کتنا بد نصیب ہے، تیری مدد بھی نہ کر سکا۔ کسی نے پوچھا مولا گٹھڑی میں لاشا کیسے لے کے گئے تھے؟ سنیں گے گٹھڑی میں کہ وہاں کپڑا کہاں سے؟ روایت کے الفاظ بتاؤں، مولا کی ابا تھی، ابا زمین پر بچھائی، لاشے کے ٹکڑے چننے شروع کیے، ابا میں ڈالے، مولا حسین 2 لاشیں ہیں کربلا میں جو پامال ہوئے، 2 لاشیں روز عاشورہ، جب گھوڑوں نے پامال کرنے کے لیے آگے گھوڑے نال بندی کر کے بڑھائے گئے، جب گھوڑے آگے بڑھے، ہر کوئی آگے بڑھا، ہر ایک نے اپنے اپنے عزیز کا لاشا اٹھایا اور لے گئے، رہ گیا تو حسین کا لاشا، ادھر کے گھوڑے، مولا کے لاشا پامال ہوا۔ میں کہوں گا مولا، میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں آپ کا لاشا پامال ہوا جب آپ شہید ہو چکے تھے، قاسم کا لاشا اس وقت پامال ہوا جب وہ زندہ تھے۔ ننھی سی گٹھڑی کندھے پہ رکھ کے جب خیام میں آئے، بس آخری جملہ بی بی ام فروہ نے بس ایک بات کہی، فرمایا مولا حسن قاسم کا خون بھرا کرتا مجھے دے دیجئے۔ کیا کریں گی بی بی؟ معلوم ہے کیا کیا بی بی نے؟ جب تمام تر تبرکات لوٹ لیے گئے اور شام میں رہائی جب ہوئی تو تبرکات میں خون بھرا کرتا لیا، شام سے سفر کر کے مدینہ پہنچی، مدینہ پہنچ کے اپنے اونٹ کو مہار جس نے پکڑی تھی اس کو حکم دیا بقی لے کے جاؤ، بقی لے کے جب جایا گیا ان کی سواری کو، خون بھرا کرتا اٹھایا، حسن ابن علی کی قبر پہ گئی، خون بھرا کرتا رکھا، یہ میرا قاسم ماتم حسین۔ زہرا کی طرح ٹوٹی ہے قاسم کی پسلیاں، ہمارے لاشا دیکھ کے کہتی ہے بیویاں، پامال جیت جی جو ہوا ہے صرف سنا، پامال جیت جی جو ہوا ہے اسے سنا، رو کر لہو یہ کہتے ہیں خود صاحب زمان، پامال لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیویاں، ٹکڑی پکار دشت میں لبیک یا حسین، ٹکڑے پکار دشت میں لبیک یا حسین، آ کر کہا جمالا نے قاسم ہو تم کہاں،
ہمارے لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیویاں ٹکڑے اٹھانے لاش کے سرور کے ساتھ ساتھ ٹکڑے اٹھانے لاش کے سرور کے ساتھ ساتھ زہرا گئی ہے دشت میں جانے کہاں ہمارے لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیویاں مادر کرے گی کس طرح دیدار آخری مادر کرے گی کس طرح دیدار آخری ہائے سنو کی چاند سے چہرے پہ ہے نشان ہمارے لاشا دیکھ کے کہتی ہیں بیویاں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حیا لا خیر العمل حیا لا خیر العمل حیا لا خیر العمل حیا لا خیر العمل یا حسین 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 حیا لا خیر العمل حیا لا خیر العمل حیا لا خیر العمل حیا لا خیر العمل یا حسین یا حسین یا حسین ٹکڑا دیا لاشاں دے ٹکڑے رے نبی دیا وچ سراواں ماواں کربلا دیا ماواں ہے ماواں کربلا دیا ماواں کربلا دیا ماواں پترا دیا لاشاں دیا وچ سراواں کربلا دیا ماواں کربلا دیا ماواں ہے آنکھیں ماں کا سنتی آتے احسان کری تیرے تئیں بڑھتا روی تیرے حکم مطابق ہے بٹنیاں میرے پیر حسین کی سامان کربلا دیا ماں ہے کربلا دیا ماں
صبر دیوان کنو سر لیا کس نے جیتے میں صبر دی سانچ بریے سینے جو سانگ بتا کربلا دیا کربلا دیا جب قیدی ہو کے لنگیاں مقتلچوں بھیڑ زینب کی کاشا بلوبا ادھر کنارا بن سابا کربلا کربلا پترانی لاشا کے ٹکڑے رب دیا بچ سراواں کربلا حسین زینب نے کہا خود عابد اکھیاں سامان کیا من شام غریبان دے گا کون سلام کربلا دیا کربلا دیا حسین دی ماں شمر دیکھ چلتے بار زہرا روکے نال سینڈ کبے ارے میں چکیاں پیس کے پالے سی کی بے خطی کر دے تو چاہاں ہے شمر دیکھے چلتے ساری زہرا روکے نال سینڈ کبے میں چکیاں پیس کے پالے سی کی محبت کر تو جاواں کربلا دیا کربلا دیا یا حسین
Yeah.